الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، درود پاک کی بہت ساری برکات ہیں اور بہت سارے فائدے ہیں. انہی میں سے ایک فائدہ میں بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر میرے کسی بھائی بہن کو، کسی بچے بچی کو بہت زیادہ کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو اور اس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر درود ابراہیمی نماز والا پڑھے، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسی طرح ہو جائے گا. اور درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ درود پاک ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. سبحان اللہ. تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا وہ بہت اہم چیزیں جن کو ہم نہیں جانتے، وہ معمولی سی چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ہر میرا بھائی بہن کوشش کیجیے گا کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ویڈیو ہے، تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیے اور دیکھیے کہ ہم کہاں پر اور کس چیز پر غلطی میں ہیں. پہلی وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سے پہلی یہ ہے، دونوں چیزیں انسان کی شرمگاہ آگے سے یا پیچھے سے، ان میں سے کوئی بھی چیز خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ہوا، پیشاب، مزی اور پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ترمذی میں روایت موجود ہے. 74 نمبر. اور نمبر 2، ایسی گہری نیند جس میں انسان ہوش سے بیگانہ ہو جائے. تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ بہت زیادہ گہری نیند سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ نیند جو بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر آئے، اس میں وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ترمذی کی روایت ہے. 77 نمبر. لیکن جہاں پر شک ہو وہاں پر وضو کر لینا بہتر ہے، اور وضو کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. تو جہاں پر کسی میری بھائی بہن کو یہ لگے کہ مجھے نیند کم آ گئی، زیادہ آ گئی، گہری آ گئی، اگر نہیں پتا چلا تو پھر زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ وضو کر لے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا کیفیت پر اختیار نہیں ہوتا، اور کبھی بیٹھے کبھی کھڑے بھی انسان اگر بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو تو اونگ آ سکتی ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہلکی اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا. یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز میں کھڑا ہے، عموماً یہ عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں ہوتا ہے، اور کھڑے کھڑے اس کو جھٹکا سا لگا، تو ایسے میں وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں، اس نیند سے جس میں انسان غافل ہو گیا، یعنی بہت زیادہ گہری نیند، تو وہاں پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ترمذی کی روایت ہے 82، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. 181 نمبر. اور نمبر 4، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عقل کے جاتے رہنے سے اور شعور کے مفقود ہونے سے، چاہے وہ نیند سے ہو، چاہے جنون سے ہو، چاہے پاگل پن وغیرہ سے، یا نشے سے، یا دوا سے. یعنی وہ ایسی حالت جس میں انسان کو اپنے جسم پر اختیار نہیں رہتا، وہ خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو اس کا وضو نہیں رہتا. اور 5ویں چیز، اور اس کے علاوہ قبل اور دبر کے علاوہ کسی اور راستے سے پیشاب اور پخانے کا نکلنا، خارج ہونا، آگے یا پیچھے کے راستے سے. اور 6 وہ بات جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے.
جیسے جمع وغیرہ سے وضو ٹوٹنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس میں سے جو سب سے مین چیز ہے کہ بیٹھے یا کھڑے ہونے سے اگر اونگ آتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جب انسان لیٹ جاتا ہے تو اس وقت کی کیفیت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس وقت کی اونگ کا ہم سب میں سے کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چند پل کی ہو سکتا ہے وہ چند گھنٹے کی ہو، کیونکہ سوئے ہوئے انسان کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنا سویا۔ جس طرح آپ بچوں کو دیکھیں کہ اگر انہیں آپ 1 یا 2 گھنٹے کے بعد بھی اٹھاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم سوئے تھے اور آپ نے اٹھا بھی دیا، لیکن جب انہیں گھڑی دکھائی جاتی ہے تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی 1 یا 2 گھنٹے سوئے ہوئے تھے۔ تو لیٹے ہوئے سے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور 7ویں بات، مرتد ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 802 نمبر، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اونٹ کے بارے میں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ شیاطین میں سے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس بندے یا اللہ کی بندی کو اپنی طہارت کا یقین بھی ہو لیکن ناپاک ہونے کا شک ہو جائے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی یقین پر قائم رہے۔ یہ سب سے بہتر ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 805 نمبر کہ اگر کسی کو دل میں یہ خیال آ گیا اچانک کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے یا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی اللہ کے بندے اللہ کی بندی کو پہلے اسے طہارت کا یقین تھا لیکن اچانک اسے شک لاحق ہو گیا اور اس کے بعد یقین کرنے کی یا نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، یعنی اسے یہ شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، یعنی شک کی بنیاد پر وضو نہ کرے، ہاں یقین ہو تو پھر وضو کر لے، کہ یقین کی بنیاد پر وضو کرنا درست ہے۔ لیکن یہاں پر پھر وہی بات کہ اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب ہی ہوتا ہے۔ اور وضو کرنے کا ایک فائدہ تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور انہوں نے غربت کی شکایت کی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باوضو رہا کرو۔ تو دیکھیے کہ باوضو رہنے سے انسان غنی ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی پیاری اور خوبصورت حدیث میں بیان کرتا ہوں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کر سکو تو ضرور کرو، یعنی اگر تم باوضو رہ سکو تو ضرور رہو۔ جس کسی اللہ کے بندے اللہ کی بندی کی وضو کی حالت میں موت آتی ہے تو موت کا فرشتہ ان کے لیے شہادت لکھ دیتا ہے، یعنی یہ دیکھیے کہ موت تو ہر کسی کو لازمی آنی ہے، تو کیا بہتر ہو اگر ہماری قسمت میں شہادت لکھ دی جائے۔ اور شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ اس طرح اپنی قبر میں سوتا ہے جس طرح پہلی رات کی دلہن۔ تو کوشش کرے ہر میرا بھائی بہن وضو لازمی کیا کرے۔ اور جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو میرے بھائی بہن، جو میرے بھائی یا بچے سگریٹ پیتے ہیں، اب تو خیر بہت ساری فیمیل بھی سگریٹ پیتی ہیں، تو ان سبھی کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے کہ ان کا وضو رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کے لیے فرمایا کہ کوئی اگر ان دونوں میں سے کھائے، یعنی کوئی ایک چیز بھی اگر کھائے تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے۔ تو ایک بات یہاں پر یاد رکھیے گا کہ وہ چیزیں جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز استعمال کرنا جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے، یہ فرشتوں کے لیے بھی باعث اذیت اور باعث تکلیف ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت پاک مخلوق ہے اور فرشتے نفاست پسند ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کہ اللہ کا بندہ نماز ادا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ کے پاس لے آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو اذیت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اس کا ایک معنی یا ایک مطلب یا ایک سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ خوشبو ہو یا چاہے بدبو ہو تو ان کا اثر فرشتوں پر بھی ہوتا ہے اور وہ اس کا احساس رکھتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے خوشبو سے کسی پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور بدبو سے برا اثر ہی پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اسی پر ہم قیاس کرتے ہیں کہ جو کوئی بھائی سگریٹ پیتا ہے تو اس کو تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور یہ بھی انہوں نے محسوس کیا ہوگا جو سگریٹ نہیں پیتے کہ اگر چند فٹ دور بھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو بہت بدبو آ رہی ہوگی۔ لیکن یہ دیکھیے کہ جو بندہ سگریٹ کا عادی ہو اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ کہ اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن جو سامنے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس اور اس چیز کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ سگریٹ پینا بہت مکروہ عمل ہے، سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت سارے علماء اکرام اس کو ناجائز اور حرام بھی کہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اسے اجتناب کریں۔ لیکن اگر آپ نے سگریٹ پی بھی ہے تو پھر مسجد میں جانے سے پہلے منہ کی بدبو کو ختم کرنا لازم ہے۔ اور دوسری بات جو اکثر میں اپنے بھائی بہنوں بچوں اور بچیوں کو کہتا ہوں، ان کو جو عملیات کرتے ہیں اور وظائف کرتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، تو میں انہیں اکثر بیان کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں کہ اگر آپ کسی بری یعنی کسی گندی اور بدبو والی جگہ پر آپ وظائف اور عملیات کرتے ہیں تو اس کا اثر بہت دیر سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر آپ صاف ستھری جگہ پہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اگربتی لگا لیں، عطر لگا لیں، عطر لگانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، تو اگر آپ وہ لگا کے اور اس کے بعد آپ دانت کو اچھی طرح سے مسواک کر کے پھر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کو توقع سے پہلے ملتا ہے۔ ہر چیز کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں کہ بہتر یہی ہوتا ہے جس سے ہمیں کسی چیز کا زیادہ اثر ملے، تو ان کے لیے بھی اس آج کی ویڈیو میں واضح طور پر یہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو میرا بھائی بہن عملیات اور وظائف کرتے ہیں تو وہ کوشش کریں مسواک کریں، اگر مسواک نہ ملے تو ٹوٹ برش ہی کر لیں اور دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد پھر وظائف اور عملیات کریں، اور ہمیشہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے کریں۔ کچھ بھائی بہنیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وظائف کا رزلٹ یعنی اس کا اثر بہت دیر سے ملتا ہے، تو ان کے لیے یہی ہے کہ جس طرح میں اپنے وظائف اور عملیات میں کہتا ہوں کہ اس طرح آپ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس کا اثر بہت جلد ملے گا، کیونکہ میری اپنی بہت ساری زندگی، بہت ساری عمر ان وظائف اور عملیات میں گزری ہے، اور میں آپ کو وہی چیزیں بیان کرتا ہوں جو تجربہ شدہ ہے اور جس سے مجھے بہت کچھ ملا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پر اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔